بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں نہایت مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ مسعود عبدالرشید اظہر صاحب تشریف لائیں اور چند کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں اس خوبصورت محفل کو سجانے پر اپنے برادران اور اپنے بھتیجوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنے بزرگ تایا جان حافظ عبدالستار حافظہ اللہ تعالی ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال ان کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میں یہاں ایک سامع کی حیثیت سے آیا ہوں اور سامع ہی رہنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں آپ سے ہم کلام ہو چکا ہوں۔ میں آپ کے اور علماء کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا، انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ میری حاضری ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جس جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں یہ سرزمین کہ یہاں پہ تشریف لانے والی، وقت گزارنے والی اور اپنے فیض سے لوگوں کو منور کرنے والی شخصیات میں ابو سعید مولانا شرف الدین محدث دہلوی جیسے اساتین علم شامل ہیں، جو اس سرزمین پہ تشریف لایا کرتے۔ ان کے وجود سے یہ سرزمین شرف حاصل کرتی، یہاں کے لوگ ان سے استفادہ کرتے۔ اسی طرح یہاں پہ تشریف لانے والی شخصیات میں مناظر اسلام مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا حافظ اسماعیل روپڑی جیسے اصحاب علم شامل ہیں۔ اسی طرح اس سرزمین پہ تشریف لانے والی عظیم شخصیات میں علامہ عبدالحق صدیقی، قاری عبدالخالق رحمانی جیسے اصحاب علم و فضل شامل ہیں۔ اسی طرح اس سرزمین پہ تشریف لانے والی عظیم شخصیات میں محدث مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی، مولانا عبدالمجید سودھروی جیسی شخصیات، اور اگر میں قیام پاکستان کے بعد سے ہماری جماعت اور جماعت کے اسلاف پہ نظر دوڑاؤں تو کوئی ایسا بڑا نام ایسا نہیں ہے جو اس سرزمین پہ تشریف نہ لایا ہو، جنہوں نے اس سرزمین پہ تشریف لا کر کے یہاں کے باسیوں کو اپنے علم سے فیض یاب نہ فرمایا ہو۔ اور اس بستی کی یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ یہاں تشریف لانے والے اولیاء اللہ میں حضرت حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ اور مولانا یحییٰ شرک پوری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، اور حضرت حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ مولانا یحییٰ شرک پوری رحمہ اللہ کے فرزند جلیل ہیں۔ اللہ رب العزت وہ احباب، وہ علماء و مشائخ جو دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت حافظ صاحب جیسی شخصیات اصحاب علم و فضل جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس ادارہ کو، جامعہ سعیدیہ کو، یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت حافظ صاحب کے ماموں جان مولانا عبدالرحمن عتیق اسی گاؤں کے اندر تدریسی فرائض بھی سر انجام دیتے رہے، پھر یہاں سے وزیر آباد کے اندر انہوں نے وقت گزارا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ اور یہ کانفرنس دعوت اہل حدیث کانفرنس، جس کا باقاعدہ آغاز 1991 میں کیا گیا، اور اس کانفرنس کو یہ اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے کہ پہلے دن سے لے کر کے
اپنے زندگی کے آخری لمحات تک ہر سال اس کانفرنس میں خطبہ صدارت ارشاد پہ کرنے والی عظیم شخصیت متکلم اسلام ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ تھے، جو اپنے خطبہ صدارت سے اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا کرتے تھے، اور ان کا خطبہ صدارت اس کانفرنس کی شان اور جان ہوا کرتا تھا۔ اپنے آخری خطبہ صدارت میں انہوں نے یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے تھے: اہل حدیثوں، دنیا میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک پوری دنیا کی قیادت اسلام کے پاس نہیں آ جاتی، اور اسلام کو اس وقت تک دنیا کی قیادت میسر نہیں آ جاتی جب تک اسلام اور دنیا کی قیادت اہل الحدیث کے پاس نہیں آ جاتی، کیونکہ اس زمین میں اصل اور حقیقی اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اہل الحدیث ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو بھی منور فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے اور جامعہ کے بانیان صوفی ولی محمد اور مولانا ابو الحسنات علی محمد سعیدی ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں استاذ العلماء فضیلت الاستاذ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، وہ ہم سے خطاب فرمائیں، پند و نصائح کے ساتھ اپنی گفتگو سے اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مآب علماء کرام اور بالخصوص فضیلت الشیخ ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگ حافظ عبدالستار صاحب حافظہ اللہ وبارک فیہ، اور معزز و مکرم احباب گرامی حاضرین کرام، عزیز مکرم مولانا عبد الماجد صاحب نے جو تقدیمی کلمات کہے ہیں، جو شخصیات یہاں تشریف لاتی رہیں اور ان کے خطابات اور ان کے یہاں گھڑیاں جو بسر ہوئیں، ان کے اثرات کا فیض اور اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو برکت عطا فرمائی، بہت لوگوں نے یہاں سے فیض پایا، اور یہ فیض بہت ساری جگہوں پر پہنچا، اور وہاں اللہ رب العزت نے اس کو برگوبار اور بہت زیادہ برکت اور ترقی نصیب فرمائی۔ اور میرے متعلق جو عزیز مکرم نے کلمات کہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور ان کو بھی معاف کرے، میں قطعاً اس کا مستحق نہیں ہوں۔ اور دکھ ہوتا ہے کہ خلت الدیار فصدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسوددی، کہ وہ لوگ جو
ان کلمات کا مصداق تھے، اپنے علم و فضل کے ساتھ، اپنے ورع و تقوی کے ساتھ، آج وہ نہیں ہیں، اور مجھ جیسے ناقص اور پر تقصیر کے متعلق لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت اہل الحدیث کے کہ ہم جس منہج کے وارث ہیں اور جس فکر کے حامل ہیں، ہمیں اس بات کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جن بزرگوں کے وارث ہیں جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر توحید اور سنت کی روشنی کو عام کیا اور تمسک بالدین اور رجوع الی اللہ، اور اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر والی زندگی گزار کے اپنے اپنے علاقوں میں ایسے عملی نمونے پیش کیے تھے کہ لوگ واقعتاً ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ صحابہ کی یادگار ہیں۔ آج ہم میں وہ چیز نہیں رہی، اور دوسروں کا اثر ہمارے اوپر بھی آ گیا، اور بہت ساری جو ہماری امتیازی خوبیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہوتی مفقود ہو رہی ہیں، ناپید ہو رہی ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے علماء تھے، جو ان کا رسوخ تھا، جو ان کی جامعیت تھی، اور علم کے ساتھ جو عمل تھا، اور علم و عمل کے ساتھ جو زہد و تقوی تھا، آج اس میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ ہمیں اس کمی کو دور کرنے اور اس نقص کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے دائیں بائیں علماء اور فضلاء تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل اور ان کی زندگیوں اور ان کی مساعی جمیلہ میں برکت فرمائے کہ یہ اس جماعت کو اور اس گروہ کو اس منہج کے اوپر پھر رواں دواں کریں اور پھر ان کو اسی راستے کے اوپر کھڑا کر کے چلائیں جو ہمارے سلف کا راستہ تھا۔ یقین جانیے، جیسے عزیز گرامی نے بات نقل کی ہمارے برادر مکرم ڈاکٹر حافظ علامہ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ ورفع درجتہ فی المہدیین، ان کی بات کہ اصل اسلام اہل الحدیث کے پاس ہے، اور اہل حدیث اس منہج کے حامل ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو آپ نے لوگوں کو بتایا، سمجھایا اور لوگوں کو اس پہ چلایا، اور اس پہ صحابہ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے اللہ کی رحمت کی طرف۔ تو وہ منہج اہل الحدیث کا منہج ہے، اور اب ہمارے اندر وہ فکری شعور اور بلندی بھی نہیں رہی کہ پورا دین ہمارے سامنے ہو اور وہ عملی طور پر ہماری زندگیوں کے اندر زندہ اور قائم ہو، متحرک اور موجود ہو، دکھائی دے، نظر آئے کہ یہ دین والے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے اندر وہ سچا دین جو کتاب و سنت کے اوپر قائم ہے اور وہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر نظر آتا تھا، وہ ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دعوت اہل حدیث
اور اہل حدیث دعوت کا تعارف وہ یہی ہے کہ پورے دین کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ اور اس اسلام کو اس طرح اپنانے والے بن جاؤ کہ اسلام کے ارکان بھی پوری طرح موجود ہوں اور جو اسلام کی روح ہے وہ بھی تمہارے اندر زندہ ہو. علماء نے جو اسلام کا معنی بتایا ہے جس سے اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دے. الاسلام هو الاستسلام للہ وحدہ، انسان کا اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بنا دینا اور اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت انسان کا تیار ہونا. جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی حکم انسان کے سامنے آئے، کوئی بھی موقع ہو، تو اس وقت انسان اس حکم سے پس و پیش نہ کرے بلکہ اس کی تعمیل اور اس کی تنفیذ کے اندر سرگرم ہو. الاستسلام للہ وحدہ والانقیاد لہ بالطاعہ، انسان اللہ رب العزت کا مطیع ہو جائے اور اس کا فرما بردار ہو جائے اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنی زندگی سے شرک نکال دے. آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرک صرف قبر پرستی ہے. کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا شرک قبر پرستی کی شکل میں موجود ہے اور شخصیت پرستی کہ بعض شخصیات کو اس طرح مقدس بنا لیا جاتا ہے کہ ان کی ہر چیز کو انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. ایسا شخصیت پرست ہونا، وہ کوئی زندہ ہو یا کوئی فوت شدہ ہو، یہ چیز انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. اس شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اسی طرح اپنی خواہشات اور ہوا و ہوس جو انسان کے اندر موجود ہے، انسان اس کا ایسا پجاری بن جائے کہ اسی کو انسان ہمیشہ سامنے رکھے اور اسی کی تحصیل کے لیے اور اسی کو پورا کرنے کے لیے انسان ہر وقت سرگرم ہو. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو اس کے متعلق بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا کر اسی کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. یہ مال کی خواہش ہو کہ میں جس طرح ہو سکتا ہے مال حاصل کر لوں اور عزت و جاہ اور شرف و منصب، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر وقت جتا ہوا ہے کہ میں بڑے سے بڑا منصب حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ عزت اور لوگوں کے اندر شہرت اور مقبولیت حاصل کر لوں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی اسے کرنا پڑتا ہے وہ کرے. تو یہ مال کا حریص ہونا اور جاہو منزلت کا حریص ہونا، اس کے لیے انسان دین کی تعلیمات کو، وہ اخلاص اور للہیت کو بالکل فراموش کر دے اور ان چیزوں کے پیچھے ہو جائے، تو یہ بھی شرک ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے. اہل حدیث کا یہ نقطہ آغاز ہے اور یہ ان کے منہج کی اساس ہے اور یہی نقطہ آغاز ہے اور یہی نقطہ کمال ہے کہ سچی توحید اللہ رب العزت کی یہ اپنائی جائے اور اس کو جانا بھی جائے اور مانا بھی جائے اور اپنی زندگی کے اندر اس توحید کو اتارا جائے اور انسان اس توحید کا ایسا پیکر ہو کہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس وقت وہ اللہ رب العزت سے غافل ہو، اللہ رب العزت سے غافل ہو، اس کا دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، اللہ کی رضا
اللہ رب العزت کا دھیان اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ یقین کہ میں جہاں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہر وقت انسان کو حاصل ہو، یہ توحید اہل حدیث کے فکر کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح اپنی پوری زندگی کے اندر انسان اللہ رب العزت کی رضا کو اپنا مطلوب و مقصود بنائے اور اسی کی رضا کے لیے اپنی ساری سرگرمیوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہی اپنی ساری سرگرمیوں کا مقصد اور اس کا ہدف قرار دے، اللہ کی رضا کے لیے جیے اور اللہ کی رضا کے لیے مرے۔ یہ توحید ہمارے اندر اس طرح رچی بسی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان اس توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ توحید اللہ کی ربوبیت کو مان کر بھی ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ایسی بات بتائیں جس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی، جو وصیت فرمائی، اس کی روایت میں دو طرح کے الفاظ ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ عام روایت ہے کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس بات کے اوپر پکے ہو جاؤ۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، قل ربی اللہ، کہو اللہ میرا رب ہے اور پھر اس بات کے اوپر پکے ہو جاؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لو، اور یہ وہ عہد الست ہے جو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ باندھ کے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ پوری زندگی اس عہد کی پاسداری کرنی ہے اور اس عہد سے وفا کرنی ہے، اور اس عہد کی روشنی میں ہم نے اپنی پوری زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ عہد الست، ربی اللہ، یہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا رازق وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، میرا سب کچھ، میری ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنا اور اسی کو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اپنے سارے کاموں کا کارساز اسی کو بنانا اور اسی کے اوپر اعتماد کرنا اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھنا اور اسی سے ساری امیدیں وابستہ کرنا، اور جب کبھی ضرورت پیش آئے تو اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اسی کے آگے جھولی پھیلانا، اسی کی چوکھٹ پہ آ کے سر جھکانا، اور اسی کے در پہ آ کے بیٹھ جانا، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا دروازہ لازم پکڑ لینا، اس کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جانا کہ میں تیرے در کا سوالی اور فقیر اور تیرے گھر کا بکاری ہوں، میں کہاں جاؤں۔ تو یہ توحید ہماری خالص توحید ہونی چاہیے، اور خواہش پرستی، مفادات پرستی، شخصیت پرستی، وہ سیاسی شخصیت پرستی ہو یا وہ دینی شخصیت پرستی ہو یا کسی فکر اور فلسفے کے اندر انسان کسی کو اس طرح اس کا پرستار بن جائے اور اس کو دیوتا بنا لے، یہ ساری چیزیں جو ہیں توحید کو مخدوش کرنے والی ہیں۔ ان سارے قسم کے شرک کی علائشوں سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ توحید خالص یہ منہج اہل حدیث اور فکر اہل حدیث کی بنیاد اور اساس ہے، اسی کے اوپر یہ دین کھڑا ہوتا ہے، اور ساری نیکیوں کی جڑ بنیاد یہ توحید ہے۔ اگر توحید خالص نہ ہو تو آدمی کچھ بھی کر لے، انسان کو اس عمل کی برکات نہیں ملتی، اس کے اثرات اور ثمرات انسان کو حاصل نہیں ہوتے جب تک یہ توحید موجود نہ ہو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا تھا تو صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، فرمایا اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے جو ان کو دعوت دینی ہے ان کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسری روایت کے اندر اسی کے اندر یہ الفاظ ہیں فَلْتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوَحِّدُ اللَّهَ،
کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید مانے، یعنی اس کی عبادت اس کی توحید کے ساتھ ہو۔ اور توحید جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی ایسی معرفت ہو کہ انسان اللہ رب العزت کے برابر، اس کے ہمسر کسی کو بھی نہ سمجھے۔ اللہ خالق ہے اور ساری خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، اور اس کی ذات عالی کی طرف کسی کمی اور نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا وہاں موجود ہونا تو کجا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نقص اور عیب سے، ہر کمی اور کمزوری سے مقدس، منزہ، بالا اور برتر ہے وہ سبحانہ و تعالی، اور ہر خوبی اور کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اور مخلوقات کے اندر فرشتے ہوں، عرش و کرسی ہو، یہ مخلوقات ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے برابر اور اس کے ہمسر ہو۔ اور لوگ ظلم کرتے ہیں کہ مخلوق کو خدا کے برابر کر دیتے ہیں، بلکہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ شرک موجود ہے، مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ جب لوگ کسی کی محبت کے اندر غلو کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو خدا بنا دیتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا بنا دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ احد اور احمد یہ صرف میم کا پردہ ہے، دونوں ایک ہیں۔ احمد اور احد میم کا پردہ ہے، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، غلو کی باتیں۔ ان باتوں کو سمجھنا اور ان سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا، اور اس صحیح عقیدے کی دعوت دینا، اس عقیدے کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اہل حدیث کا یہ امتیاز تھا، انہوں نے پورے بر صغیر کے اندر، وہ بہار ہو، وہ بنگال ہو، وہ اقصائے ہند کے وہ جنوبی علاقے ہوں، یا وہ سندھ کی سرزمین ہو، یا بلوچستان ہو، یا پنجاب کا یہ علاقہ ہو، لکھوں کا علاقہ، وزیر آباد کا علاقہ، جہلم کا علاقہ، ان علاقوں کے اندر اللہ کے بندوں نے بیٹھ کر اس توحید کا سبق دیا ہے اور اس توحید کا نور پھیلایا ہے۔ اور آج یہ چیز ہمارے بیانات میں بھی نہیں آتی، اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اگر یہ بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نفرت پھیلتی ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کے ساتھ الفت پھیلتی ہے۔ شرک جو ہے یہ عداوتیں اور نفرتیں پیدا کرنے والی چیز ہے، اور توحید جو ہے یہی امت کے اندر وحدت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ایک رب کے بندے ہو، ایک رب کو مانو، اور اسے اپنا خالق، مالک، رازق، نفع نقصان کا مالک مانو، اور اپنی ساری حوائج کے اندر، ضروریات کے اندر اسی کی طرف رجوع کرو، اور اس کی چوکٹ پہ آ کے جھکو۔ اور جب کوئی نظر دینی ہو، کوئی نیاز دینی ہو، کوئی تشکر و امتنان کے اظہار کے لیے کوئی چیز پیش کرنی ہو تو اسی کے لیے پیش کرو کہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، اور شکر بھی اسی کا کرنا چاہیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، دینے والا وہ، اور شکر کے کلمات انسان دوسروں کے لیے ادا کرتا پھرتا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتیں دوسروں کی نام کر دیتا ہے کہ یہ ان کی نظر کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے۔ توحید کو خالص کیجیے، اور خاص طور پر توحید کے اندر علم و معرفت کی توحید، اور دوسری طلب و قصد کی توحید۔ طلب و قصد کی توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی رضا کو اپنا مقصود و مطلوب بناؤ، جو کام کرو اس کی رضا کے لیے کرو۔ میرے زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اس لیے ہوں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی خوشنودی مجھے نصیب ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو میرے سارے کام سنور گئے۔ اور اگر میں اسے نہ راضی کر سکا تو میری زندگی ناکام، اور میری زندگی خیبت و خسران والی زندگی، وہ خائب و خاسر زندگی۔ اللہ رب العزت کی رضا کو مقصود بنا کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سچی معرفت حاصل کر کے انسان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ رب العزت کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ رب العزت کو مضبوطی کے ساتھ
اس کے تعلق کو اور اللہ کی بندگی کے اس رشتے کو ایسا مضبوط بنا لو کہ تو بندہ ہے اور وہ تیرا معبود ہے، تو محتاج ہے اور وہ غنی ہے، تو فقیر ہے اور وہ دینے والا ہے، وہ داتا ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ یہ تیرا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا مضبوط ہو جائے کہ سارے تعلقات سے بڑھ کر یہی تعلق ہو جائے، عبدیت کا تعلق، عبودیت کا تعلق، بندگی کا تعلق، اور اس تعلق کی جان اور اس کی روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا وہ پیار ہے کہ جس کے اندر ہر وقت یہ جذبہ ہو کہ میں تیرے لیے قربان ہو جاؤں، میرا سب کچھ تیرے لیے قربان ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ منہج ہے اہل الحدیث کا، اور میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں، اپنے اندر جھانک کے دیکھوں، اور ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کروں کہ یہ توحید کہاں تک میرے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام یقین جانیے اگر زندہ ہوتا ہے تو وہ کردار کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کی دعوت کردار کے ساتھ پھیلتی ہے، لوگ کردار دیکھتے ہیں۔ آج باتیں تو ہیں، کتابیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، لیکن وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یرفع العلم وینقص العمل، وہ دور آ گیا کہ وہ علم اٹھ گیا۔ کون سا علم اٹھ گیا؟ معلومات کا علم نہیں، معلومات ڈھیر ہیں، ہر آدمی کے پاس موبائل کے اندر ساری معلومات جمع ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں معلومات کے ساتھ۔ وہ جو علم اٹھ گیا وہ یقین والا علم تھا، جس علم کے ساتھ انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا تھا۔ آج وہ یقین نہیں رہا، آج وہ یقین نہیں رہا، اس علم کے ساتھ وہ یقین نہیں رہا۔ اور صحابہ کا امتیاز کیا تھا؟ ان کو اس علم کا یقین تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاح اول هذه الامتی بالزہادۃ والیقین، اس امت کے پہلے طبقے کا سدھار اور ان کا بناؤ اور ان کا سنورنا اگر کسی چیز کے ساتھ ہوا تھا تو وہ یہ تھی بالزہادہ۔ ایک تو ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی، دنیا کے بجائے آخرت ان کا مطلوب تھا، اور آخرت کی کامیابی ان کی زندگی کا مقصود تھا۔ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے اور آخرت کے لیے کام کرتے تھے، کیونکہ آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا ملنے والی ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایات اور اس کی نوازشات حاصل ہونے والی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور دوسری جو ان کی خوبی تھی کہ ان کا علم یقین آفرین علم تھا، یقین تھا۔ اور آج ہماری اصل کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کا ضعف آ گیا، یقین کی کمی آ گئی، یقین کی کمزوری آ گئی۔ یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ مجھے اقبال نے کہا ہے کہ یقین والا علم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس علم سے انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی وعیدوں کا یقین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو برکات ہیں ان کا یقین انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو ہماری دین سے بے رغبتی اور عبادات کے اندر یہ بے دلی اور ان سے یہ بے رخی ایسے ہی ہو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ سبحان اللہ آپ بھی کہیں، سب کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ کلمات میں ادا کر لوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، ایک طرف ان کلمات کو ادا کرنا اور ان کے صلے میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ، اور دوسری طرف ما طلعت علیہ الشمس، وہ ساری دنیا، یہ زمین اور اس کے ساتھ دوسرے سیارے جو سورج کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چاند اور یہ سیارے جو اس سورج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، وہ سارے ایک طرف، اور یہ کلمہ کہہ لینا ایک طرف، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے۔ اتنا قیمتی کلمہ، اور ہماری مجلسیں اور ہمارے اوقات اس ذکر کے بغیر گزرتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جہاں کہیں کھڑا ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں لیٹتا ہے، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، یہ کھڑا ہونا، یہ بیٹھنا، یہ لیٹنا، یہ گھڑی اس کی عمر کی ضائع ہو گئی، ضائع بھی ہو گئی، اور کل قیامت کے دن اس کی حسرت اور افسوس بھی اس کو پریشان کرے گی کہ میں نے کیسے ضائع کر دیا۔ اور ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے کن چیزوں کے اندر، لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے معاصی کے اندر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توحید جو ہے یہ جب انسان کے اندر راسخ ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر اس کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس کی محبت میں جیتا ہے، اور اس کی محبت پھر اس کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت اس کے دل میں اس کا محبوب بستا ہے، اور اس کی زبان پہ اس کا نام ہوتا ہے، اور اس کے ہر عمل کے اندر اسی کا دھیان ہوتا ہے، اور وہی مطلوب و مقصود ہوتا ہے، اور اسی کی رضا اس کی زندگی کا محور اور مدار ہوتی ہے کہ میں اسی کے لیے جی رہا ہوں اور اسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہے، اور وہ بھی پھر اس پہ راضی ہوتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، جو اس کے احکام ہیں شریعت کے، خواتین بھی شاید سن رہی ہوں گی، جو اس کے احکام ہیں میری منشا کے خلاف، میری مرضی کے خلاف، میرے مفادات کے خلاف، میں ان احکام کو بھی دل و جان سے مانتا ہوں، اور میں اس پہ راضی ہوں کہ میرا فائدہ اس میں ہے، جس میں مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے فائدہ اس میں نہیں، فائدہ میرا اس میں ہے جو میرے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور جہاں اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، جن حالات میں بھی رکھا ہوا ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا، اس کے دین پہ راضی ہوں، وبالاسلامی دینا، جو اس کا دین ہے یہ میرے لیے زندگی ہے، یہ میرے لیے شرف ہے، یہ میرے لیے رفعت کا باعث ہے، اس دین کے ساتھ میری دنیا کی بھی فوز و فلاح وابستہ ہے، اور میری آخرت کی سعادت و کامیابی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، میرے دونوں جہان کی کامیابی اسی دین کے ساتھ وابستہ ہے، میں اس دین کے اوپر راضی ہوں، اور اس دین پہ چلنے کے لیے اور اس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہادی، رہبر اور پیشوا اور مقتدا ہماری طرف بھیجے ہیں، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ان کے طرز زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اہل حدیث کا منہج، اور یہ اسلام کی ابتدا ہے، یہیں سے یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور پھر نماز کی پابندی ہے، اور نماز وہ جو وقت پر پڑھی جائے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، نگہداشت کے ساتھ پڑھی جائے، مداومت کے ساتھ پڑھی جائے، کہ نمازوں میں کوتاہی بھی نہ ہو، اور نمازوں کے جو تقاضے اور حقوق ہیں ان میں بھی پہلو تہی نہیں ہونی چاہیے، تقصیر نہیں ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کو پورا کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ پوری زندگی کو نماز کی سطح پہ لے آؤ، پوری زندگی نماز کی سطح پہ لے آؤ۔ نماز میں کیا کرتے ہو؟ یہ کام نہیں کرنا ناجائز ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کام نہیں کرنا یہ ناجائز ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کھانا نہیں، بولنا نہیں، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، کوئی فضول کام نہیں کرنا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اب میں نے یہ کام کرنے ہے، اس وقت قرات کرنی ہے، اس وقت اس طرح قیام کرنا ہے، اس وقت اس طرح رکوع کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے۔ پوری زندگی انسان کی نماز کی سطح کے اوپر آ جائے کہ یہ کام میرے کرنے کے نہیں ہیں اور یہ کام میرے کرنے کے ہیں، یہ میں نے ایسے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پوری زندگی نماز کی سطح کے اوپر آ جائے۔ اور یہ مال جو ہے یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے دیا ہے کہ انسان کو ویسے اس مال سے محبت ہے فطرتاً، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان پیسے کا بڑا پیار کرنے والا ہے، لیکن یہ پیار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کے پیار پہ غالب آ جائے، کہ انسان اس کو خدا سے بڑھ کر محبوب سمجھنے لگے۔ جب اس کا نام آئے، اس کے دین کا کوئی کام آئے، اور اس کی طرف سے کوئی پیغام آئے کہ یہاں لگاؤ یہ مال، تو پھر انسان دل کی خوشی کے ساتھ یہ مال خرچ کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کے اوپر بھی، اللہ کے کاموں کے اوپر بھی، اللہ کے دین کے اوپر بھی،
اور وہ راہیں جو اللہ رب العزت نے اس مال کے لیے بنائی ہیں کہ ان راہوں میں خرچ کر، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، فقراء اور مساکین کے اوپر خرچ کرو، ضرورت مندوں محتاجوں کے اوپر خرچ کرو، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، دین کی اشاعت اور دین کے احیاء اور دین کے ابلاغ کے لیے اس مال کو خرچ کرو۔ اور روزہ کہ اپنی مرغوب چیزیں بھی انسان اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ یہ زندگی حرام سے روزہ رکھ کے ان حدود کے اندر گزار لو جو اللہ رب العزت نے قائم کی ہیں، ان حدود کا پاس کرو اور ان سے تجاوز کر کے باہر نہ نکلو۔ وَصُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ لَعَلَّكَ فِي غَدٍ تَفُوزُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّاسُ صُوَّامٌ۔ یہ زندگی روزے میں گزار لے، کل تیری عید ہوگی، اس دن لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے، تیری عید ہوگی اور تجھے حوض کوثر کے جام ملیں گے، پھر اس کے بعد تیری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ روزے کی سطح پر زندگی کو لے آؤ۔ اور حج اور عمرہ یہ تو وہ عمل ہے اسلام کا جس سے اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا بندگی کا تعلق ہے، اس تعلق کو استواری ملتی ہے، اس کو استحکام ملتا ہے، اس کو دوام ملتا ہے اور اس کو فعالیت ملتی ہے، اس کے اندر فعالیت اور زندگی آ جاتی ہے۔ یہ تعلق ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ ہر وقت لبیک لبیک پکارتا ہوا پھرتا ہے کہ مولا تو جہاں کہے میں حاضر ہوں، تیری فرما برداری کے لیے اور تیرے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور تیرے نام پر قربانیاں دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ اسلام ہے، اور اس سے اونچا درجہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کو ماننا۔ اور اللہ کو ماننا یہ ہے کہ انسان اللہ کی مانے اور اللہ کے رسولوں کو ماننا اور اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا اور آخرت کو ماننا، اور اللہ رب العزت کی جو تقدیر اللہ رب العزت نے لکھی ہوئی ہے اس کو برحق سمجھنا، اس پر ایمان رکھنا۔ وقت محدود ہے، اہل علم موجود ہیں، آپ بھی منتظر ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کے خطابات سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بس میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ المومن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو اپنے مال کے بارے میں بھی خطرہ نہیں ہے اور اپنی جان کے بارے میں بھی خطرہ نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمیں امانت کے اندر خیانت کرتے ہوئے کبھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ایمان جو ہے یہ انسان کو امین بناتا ہے، انسان کو امین بناتا ہے۔ عزت و آبرو کا بھی یہ امین ہوتا ہے، کسی کی عزت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، کسی کی جان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور کسی کے مال کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھائی جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، ان پر الزام بھی لگاتے ہیں، ان کو بدنام بھی کرتے ہیں، اور جو امانت ہمارے سپرد کی جاتی ہے ہم اس میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ بھائیو، ایمان، اللہ اکبر۔ اور ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ افضل درجہ ایمان کا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الایمان افضل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ۔ ایمان یہ ہے افضل ترین کہ انسان کے اندر صبر، تحمل اور بردباری آ جائے۔ ہم پورا ملک اور پوری قوم جذباتی ہے، رد عمل کی نفسیات کے ایسے اسیر ہیں اور اس کے اندر ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھو ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کراس کرنے کی کوشش کی، تو میرے آگے آ گیا، تو مجھے ایسے ہو گیا، وہاں الجھ رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر الجھ رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک کا جو سیاسی خلفشار ہے یہ سے اسی چیز کا اس کا شاخسانہ یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں رہا، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، ہمارے اندر تحمل نہیں رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کا پیکر بنائے، ہمیں صبر کا حامل بنائے۔ ہمارے اندر صبر اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تحمل اور برداشت ہونا چاہیے۔ اختلاف کرنے والا اختلاف کرتا ہے، آپ اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کریں مفاہمت کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، ایک دوسرے کی سنیں، سنائیں، سمجھیں، سمجھائیں، دلیل کے ساتھ سمجھائیں اور دلیل کے ساتھ سنیں۔
دلیل سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں. پھر بھی اختلاف نہیں ہوتا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اپنے موقف پر قائم رکھیں, آپ بھی غور کریں میں بھی غور کرتا ہوں. یہ تحمل اور برداشت ہونا چاہیے مومن کے اندر. اور السماحہ, اس مومن کے اندر فراخی ہونی چاہیے, ہر کام میں سماحت, ہر کام میں درگزر, اور ہر کام کے اندر فراخ دلی اور دریا دلی ہونی چاہیے. یہ چیز ہے کہ جو کام کرے انسان فراخ دلی اور کشادہ دلی کے ساتھ کرے, تنگ دلی کے ساتھ اور تنگ ذہنیت کے ساتھ اور گھٹیا اور محدود ذہنیت اور محدود سوچ کے ساتھ نہ کام کرے, فراخی اور وسعت کے ساتھ کرے کام. تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کے بعد جو اعلیٰ ترین مقام ہے اس دین کا, جس دین کے ہم حامل ہیں اور جس دین کے اندر داخل ہونے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے, وہ احسان کا درجہ ہے, جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا دھیان اور ہر وقت اس چیز کا احساس اور شعور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور قیامت کی فکر, آخرت کی فکر, آخرت کا دھیان, آخرت کی توجہ, یہ چیز تھی جس نے صحابہ کو سنوار دیا تھا. ہر وقت ان کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی تھی. اور ہمارے جو اہل حدیث تھے ان کا بھی یہ امتیاز ہوتا تھا دنیا کے اندر, وہ ایسے ہی رہتے تھے. کس کس کا ذکر کیا جائے اور کس کس کا تذکرہ ہو. ابھی ذکر کر رہے تھے عزیز حضرت مولانا ابو سعید شرف الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ بنایا ہوا تھا, اور ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہ ایک متمول خاندان کی خاتون تھی, کافی سارا زیور ان کے پاس تھا. اور جو مولانا نے وہاں دہلی میں مدرسہ بنایا ہوا تھا جامعہ سعیدیہ, تو اس مدرسے کے طلباء کا کھانا ان کی اہلیہ پکاتی تھی, اور ان کے کھانے کے اوپر اور ان کی ضروریات کے اوپر ان کا سارا زیور بک کے لگ گیا, سارا کچھ طلباء کے اوپر لگا دیا. یہ لوگ تھے. اور آج ہم کیا ہیں, ہم ادارے بناتے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنا سٹیٹس, سوسائٹی سٹیٹس بلند کرنے کے لیے نہیں. آخرت کی طرف توجہ کیجیے اور آخرت بنانے کی فکر کیجیے. اور آخرت اگر یہ انسان کی فکر بن جائے اور اس کو سنوارنے کا انسان جو ہے وہ اہتمام کر لے کہ میں نے اپنی آخرت بنانی ہے, تو دنیا کا تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اسے دنیا سے محروم نہیں رکھتے. جو اس کی قسمت کی دنیا ہے اللہ رب العزت اسے دے دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیا, جو ایک ہی ہم اور غم اور فکر اور ایک ہی مسئلہ اپنی زندگی کا اصل مسئلہ بنا لیتا ہے, آخرت کا مسئلہ, کفاہ اللہ ہم دنیا, اللہ رب العزت اس کی دنیا کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی آخرت کو فراموش کر کے اس دنیا کا ہی طلبگار ہے, اسی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, اسی کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے مر جاتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَمَن تَشَعَبَتْ بِهِ الْهُمُومُ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أُودِيَتِهَا هَلَكَ, جو ادھر ادھر چیزوں کے اندر بکھرا ہوا ہے کہ زمین بنا لوں, میں فلاں بنا لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, تو پھر اللہ رب العزت کو بھی پرواہ نہیں ہوتی. کسی چیز میں کھو کے دنیا سے چلا جائے, جہاں جاتا ہے جا کے مر جائے, اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی. اور ملتا اس کو وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے قسمت لکھوا کے آیا, اس سے زیادہ نہیں ملتا انسان, جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لے. تو آخرت کی فکر, احسان کے پیکر, ایمان کی حقیقت کو اپنے دل میں اتارے ہوئے اور اسلام کے التزام کرنے والے, توحید کو خالص کرنے والے, سنت کا اتباع کرنے والے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آنے والے, یہ ہے منہج اہل حدیث, یہ ہے فکر اہل حدیث. اور یہ وہ اس جماعت کا منہج اور اس جماعت کا طریقہ ہے جس جماعت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالجماع, اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ, اس جماعت کو لازم پکڑو اور اس جماعت میں آ جاؤ, اس میں داخل ہو جاؤ. علیکم بالجماع, اس جماعت کو لازم پکڑ لو. تو لوگوں نے پوچھا من الجماع یا رسول اللہ, تو دوسری روایت میں اس کے الفاظ یہ ہیں ما انا علیہ واصحابی, جماعت وہ ہے آج جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. وہ جو دین اللہ نے اتارا
وحی کی صورت میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا اور اللہ نے اسے مکمل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا ابلاغ فرما دیا، اس کی تبیین فرما دی، اور صحابہ نے آپ سے سیکھ کر اپنی زندگی میں اتار لیا، اور خلافت راشدہ کے اندر اس دین کے مطابق پوری ایک ریاست قائم ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے دنیا کے خزانے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلافت کا نظام تھا قائم کیا ہوا، اللہ رب العزت نے دنیا کے خزانے ان کے سامنے ڈھیر کر دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرائیت مشارقها و مغاربها، میں نے اس کے مشرق و مغرب سارے دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے، لیکن کیسے پہنچے گی؟ جب ہم اس دین کے اوپر آ جائیں گے، اس طرح جیسے صحابہ اس دین کے اوپر تھے، اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، اور یہی اہل حدیث کا فکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فکر کے پرچارک بنائے، علم بردار بنائے، پھیلانے والے بنائے، قول کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، سیرت کے ساتھ اور کردار کے ساتھ بھی۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں سمجھتا تھا کہ ہمارا اصل بگاڑ جو ہے وہ عقیدے کا ہے، کہ لوگوں کے اندر عقیدے کی کمزوری ہے۔ وہ کہتے ہیں عقیدے کی کمزوری تو ہے، کوئی شک نہیں کہ شرک پھیلا ہوا ہے، بدعات پھیلی ہوئی ہیں لوگوں کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق بھی نہیں ہے۔ اسلام والا، ایمان والا اور احسان والا اخلاق نہیں مسلمانوں کے اندر رہ گیا، یہ اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کا سایہ عاطفت سلامت رکھے، اور ان کے وجود باوجود سے جو بہاریں لگی ہوئی ہیں اللہ رب العزت ان کو اور زیادہ اللہ رب العزت استمرار بخشے، اور اللہ رب العزت ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور میں معذرت خواہ ہوں اپنے فاضل احباب سے جن کی موجودگی میں میں نے ان کی سمع خراشی کی ہے، اور آپ سے بھی میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو نہ کوئی واعظ ہے، نہ کوئی خطیب ہے، نہ کوئی مقرر ہے، کہ طالب علم آدمی ہے، اس کی گفتگو سنی۔ اللہ رب العزت جو اس میں خیر اور اللہ کی رضا والی بات ہے اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، گزشتہ دنوں ماہ ربیع الاول میں اسی مسجد میں بھی اور میاں چنو سٹی میں بھی الحمدللہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا انعقاد کیا تھا۔ اسی طرح اس مسجد میں نماز نبوی مترجم کا ایک کورس کا انعقاد کیا، تو ان کورسوں کی تکمیل کے موقع پہ ہم نے ان کا تحریری امتحان لیا۔ بہت سے احباب اس میں شریک تھے، بڑے بھی تھے، بچے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، تمام عمر کے لوگ اس میں شامل تھے۔ تو آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم حضرت حافظ صاحب سے کہ دست مبارک سے ان کو انعامات کی تقسیم بھی کروائیں گے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے میں ان احباب کے نام لوں گا، وہ یہاں پہ سامنے ایک دفعہ تشریف لائیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور اس کے بعد جو پہلا انعام ہے وہ ہم حافظ صاحب کے دست مبارک سے دلوائیں گے، بقیہ انعامات انشاءاللہ ہم بعد میں ان احباب کو پیش فرما دیں گے۔ تو 30 روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کورس ہم نے ترتیب دیا اور اس کا تحریری امتحان ہوا، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی محمد منیر بٹ صاحب، دوسری پوزیشن حاصل کی محمد وقار، تیسری پوزیشن حاصل کی عبد الرحمن یوسف۔ یہ آگے یہاں پہ تشریف لے آئیں بچے۔ اسی طرح صحیح نماز نبوی کے پوزیشن ہولڈر بچے ہیں، وہ بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں تاکہ ان بچوں کی، ان احباب کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اسی طرح میاں چنو سٹی کے اندر اس کورس کا انعقاد کیا، اس میں عبداللہ عصمت، محمد عمیر، یہ احباب پوزیشن ہولڈر ہیں۔ پروگرام کے بعد انشاءاللہ ان کو انعامات کی تقسیم کر دی جائے گی، لیکن اس مسابقے کے جو پہلے پوزیشن ہولڈر ہیں محمد منیر بٹ صاحب، وہ تشریف لائیں، پہلا انعام حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے وصول فرمائیں، اور اس کے بعد بقیہ انعامات ہم بعد میں انشاءاللہ تقسیم کر دیں گے۔ حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے محمد منیر بٹ، ان کو پہلا انعام حافظ صاحب پیش فرمائیں۔
حضرات گرامی،